تو جو میں بول رہا تھا ابھی آئی پی ایل چل رہا ہے، آئی پی ایل کا دور ہے ابھی. اب دیکھیے آپ کے بغل میں جو نوجوان بیٹھے ہیں، میرے سامنے میں اچھی خاصی تعداد میں آج نوجوان بیٹھے ہیں، ان کا موبائل چیک کیجئے تو ان کے موبائل میں آپ کو ڈریم 11 مل جائے گا، میں 11 سرکل آپ کو مل جائے گا، ہاؤجٹ مل جائے گا. مجھے تین ہی کا پتہ ہے، ڈریم 11 آپ کا، میں 11 سرکل، ہاؤجٹ، پتہ نہیں کتنے ایپس ہوں گے. تو آج ہمارا نوجوان کیا کرتے ہیں، ڈریم 11 میں میچ لگاتے ہیں، ہر دن 400-500 روپیہ کا میچ لگاتے ہیں اس امید میں کہ بے غیرت ایک دن کروڑ پتی بنے گا. آج کتنا نوجوان ہے کہ ڈریم 11 کے چکر میں، کروڑ پتی بننے کے چکر میں آج بھکاری بن کے گھوم رہا ہے آپ کے سماج میں، بھکاری ہے. تو نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈریم 11 کا چکر چھوڑو، یہ سٹا بازی کا چکر چھوڑو. چلو 1 منٹ کے لیے میں نے مان بھی لیا، 1 منٹ کے لیے جو نوجوان ڈریم 11 میں پیسہ لگاتے ہیں کروڑ پتی بننے کے لیے، چلو 1 منٹ کے لیے میں نے مان لیا. بڑے غور سے سنیے. چلیے آپ نے ڈریم 11 میں میچ لگایا، 1 کروڑ روپیہ پھنس گیا، اب آپ کو 1 کروڑ روپیہ مل گیا. اب بتائیے کیا یہ پیسہ حلال کا پیسہ ہوگا؟ حلال کا پیسہ ہوگا؟ نہیں، یہ حرام کا پیسہ. اب 1 کروڑ روپیہ آپ کتنے دنوں تک دنیا میں خرچ کریں گے؟ آپ اس سے کیا کچھ کر لیں گے میرے بھائی؟ لیکن کل قیامت کے دن یہ پیسہ حلال کا پیسہ نہیں، یہ پیسہ حرام کا پیسہ ہوگا. اور کل قیامت کے دن جب آپ کو رب کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے پیسہ کہاں سے کمایا تھا. تب بولیں گے اللہ کو، اللہ میں نے ڈریم 11 سے کمایا تھا. کیا بولیں گے آپ؟ اچھا، اسی طرح بہت سارے نوجوان ہیں لوٹری کاٹتے ہیں. لوٹری دن میں یار 300 روپیہ 500 روپیہ دہاڑی کماتا ہے. بہت سارے ایسے نوجوان آپ کو مل جائیں گے، 500 روپیہ دن میں دہاڑی کماتا ہے. شام کے وقت میں چھٹی ہو کر جب گھر میں آتے ہیں، راستے میں کسی لوٹری کی دکان میں جاتے ہیں اور دکان میں جانے کے بعد لوٹری کاٹتے ہیں. 200 روپیہ کا 250 روپیہ کا لوٹری کاٹتا ہے. اسے پوچھو کہ بھائی تم یہ لوٹری کیوں کاٹ رہے ہو؟ بول رہا ہے مولانا صاحب کروڑ پتی بننا، اس میں بھی کروڑ پتی بننا ہے. ارے بے وقوف ہو، ذرا خبر تو لیا کرو. لوٹری کاٹنے والوں ذرا خبر تو لیا کرو کہ آج لوٹری کے چکر میں کتنے لوگ آج جو ہے گھر چھوڑ کر باہر میں جا کر کام کر رہے ہیں، آج وہ بھکاری بن کر گھوم رہے ہیں. اس لیے جو ڈریم 11 ہے، یہ لوٹری ہے، یہ سب چکر چھوڑو، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ. جو بھی حلال طریقہ ہے اس سے تم انکم کرو. اگر تم اس سے انکم کرو گے تو کل قیامت کے دن کم سے کم اتنا تو بتا پاؤ گے کہ الہ العالمین، دنیا کے اندر بھلے ہی میں غریب تھا لیکن میں نے جو پیسہ کمایا تھا وہ حلال طریقے سے پیسہ کمایا تھا، میں نے جو پیسہ کمایا تھا وہ غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمایا تھا. اچھا، تیسرا سوال ہو گیا ہے، جلدی جلدی بول رہا ہوں. پہلا سوال کیا؟ پوری زندگی کے بارے میں. دوسرا سوال جوانی کے بارے میں. تیسرا سوال پیسہ کہاں سے کمایا. اچھا، چوتھا سوال کیا پوچھا جائے گا معلوم ہے؟ چوتھا سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیسہ کہاں پہ خرچ کیا تھا. اللہ اکبر. نوجوانوں ذرا اس پر بھی غور کرو. میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع نوجوانوں کے تعلق سے، اور سماج کے اندر سب سے زیادہ غلط طریقے سے اگر کوئی پیسہ کو لٹاتا ہے تو آج ہمارا نوجوان لٹاتا ہے. غلط طریقے سے اگر پیسہ کو سب سے زیادہ کوئی برباد کرتا ہے تو آج ہمارا نوجوان کرتا ہے. آج شراب کے نام پر پیسہ برباد کر رہے ہیں، بیڑی کے نام پر پیسہ برباد. اچھا، کیندوا بسن پور کے ادھر کے لوگ بیڑی پیتے کہ نہیں پیتے؟ بیڑی پیتے ہیں. ہاں یار، بیڑی پینا تو یہ ثواب کا کام ہے، کیونکہ آج ہمارے نوجوان نا بیڑی پینے کو غلطی نہیں مانتے. ہمارا نوجوان بیڑی پینے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان زیادہ سے زیادہ بیڑی پی رہے. مجھے تو یہ بھی معلوم ہے، شاید کہ میں کہیں پہ ادھر ہی میں یہ مثال میں دیا تھا. ایک نوجوان کہتا ہے کہ تنویر صاحب بیوی چھوڑنے کو بولیں گے تو بیوی چھوڑوں گا پر بیڑی نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا بھئی کیا بات ہے، بیوی چھوڑنے کو بولوں گا تو بیوی چھوڑو گے پر بیڑی نہیں چھوڑو گے، بات کیا ہے؟ تو بولا مولانا صاحب بیوی چھوڑوں گا تو رات کو نیند آئے گی، بیڑی چھوڑوں گا تو رات کو نیند نہیں آئے گی. میں نے کہا عجیب بات ہے بھئی، بیوی سے اور بیڑی سے نیند کا کیا لینا دینا ہے؟ تو وہ بول رہا ہے مولانا صاحب بیڑی چھوڑنے پر ہاگا ہو بنا، اور ہاگا نہ ہو لے نیند کو دے گا. تو یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا. مجھے تو وہ بھی چیز یاد ہے، آج ہمارا جو نوجوان ہے نا،
یہ صرف اس امید میں ہے کہ کہیں سے بیڑی پینے کا حلال، بیڑی پینے کے لیے حلال کا فتویٰ آ جائے، کہیں سے بھی فتویٰ، کوئی تو مولانا ہو جو بیڑی پینے کے پکش میں آ کر بات کر دے۔ سب بول رہے ہیں بیڑی پینا حرام، بیڑی پینا حرام، بیڑی پینا حرام۔ ایک نوجوان آیا، کہا کہ تنویر صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پوچھو، کیا سوال ہے؟ تو بولا کہ اسلام کے اندر تو ہر چیز کھانے کی اور پینے کی دعا ہے، تو آپ بتائیے بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ میں نے کہا ارے بے وقوف، اسلام کے اندر بیڑی پینے کی دعا نہیں ہے، بیڑی پینا اسلام کے اندر حرام ہے۔ جی ہاں، آپ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں کہ بیڑی پینا اسلام کے اندر حرام ہے، اور بیڑی کا بزنس کرنا بھی اسلام کے اندر حرام ہے، بیڑی کا پیسہ بھی حرام ہے۔ اس کو بھی ذرا یاد رکھیے گا، اس کو بھی ذرا یاد رکھیے گا۔ تو بولا کہ مولانا صاحب بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ میں نے کہا رے بے غیرت، اسلام کے اندر بیڑی پینے کی دعا نہیں ہے۔ بولا کہ آپ صحیح سے پڑھے نہیں ہیں، آپ صحیح سے پڑھے نہیں، اسلام کے اندر بیڑی پینے کی دعا ہے۔ میں نے کہا جی بات ہے، کیا تجھے معلوم ہے بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ بولا معلوم ہے، تبھی تو سوال کر رہا ہوں۔ میں بھی چونک گیا، یار یہ کیسی بات بول رہا ہے، بیڑی پینے کی دعا اسلام کے اندر ہے؟ میں نے کہا چل بول بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ تو بول رہا ہے کہ بیڑی پینے کی دعا ہے اللہم بارک لانا فیما بیڑی ٹانا۔ میں نے کہا بھئی یہ دعا کہاں ملی؟ بولا موبائل سے سیکھا ہوں۔ میں نے کہا چلو، اب پھنس گیا بیچارہ۔ مجھے تو معلوم ہے نا کہ اللہم بارک لانا، بھئی یہاں تک تو ٹھیک ہے کچھ حد تک، بیڑی پینا یہ کیسی عربی ہے؟ بیڑی ٹانا یہ کیسی عربی ہے؟ اب وہ مدرسے کا برمدہ پڑھنا تو دور کی بات، کبھی برمدہ میں بھی پیر نہیں رکھا، اسے کیا معلوم ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ بتا تو یہ دعا کہاں سے سیکھی، کہاں سے لیے ہو یہ دعا؟ بول رہا موبائل سے سیکھا ہوں۔ میں نے کہا موبائل میں بھی بیڑی پینے کی دعا ہے؟ بولا ہے نا۔ میں نے کہا مجھے دکھا۔ تو اس نے مجھے موبائل سے دکھایا۔ بنگلہ دیش کے اندر ایک مولانا ہے غیاث الدین طاہری نام کا، میں ان کی برائی یا ان کے بارے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، ان کے بارے میں مجھے بالکل بھی نالج نہیں ہے۔ اس نے آگے کیا بولا تھا، پیچھے کیا بولا تھا، بس اس نے اپنی دوران تقریر، یعنی تقریر کے دوران، تقریر کے بیچ میں کسی طرح یہ بات کہا تھا، اور میڈیا والوں نے آگے سے کٹ کر دیا، میڈیا والوں نے پیچھے سے کٹ کر دیا، اتنی سی بات رکھی اور اوپر میں لکھ دیا یہ بیڑی پینے کی دعا ہے، اور یہ نالائق سمجھ بیٹھا کہ چلو اب مسئلہ مل گیا، بیڑی پینا حلال ہے۔ تو جو میں بول رہا تھا، کیا بول رہا تھا کہ کل قیامت کے دن اے لوگوں، کل قیامت کے دن جو 5 سوال کیا جائے گا، ان میں سے ایک سوال پوری عمر کے بارے میں کیا جائے گا، یعنی ساری پوری زندگی کے بارے میں کیا جائے گا، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں کیا جائے گا، اور تیسرا سوال کہ تم نے پیسہ کہاں سے کمایا اس کے بارے میں کیا جائے گا، اور چوتھا سوال کہ تم نے پیسہ کو کہاں پہ خرچ کیا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے جوانوں، آج جو آپ بیڑی کے نام پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، شراب کے نام پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یا ڈریم 11 پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یا غلط جگہوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یاد رکھیے دنیا میں تو آپ سے کوئی حساب نہیں مانگے گا، لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک پیسہ کا حساب آپ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر دینا ہے۔ اچھا اب آئیے دوسری چیز پر ذرا آ جائیے جلدی جلدی۔ تو پہلی چیز نوجوانوں اپنے جوانی کی اہمیت کو سمجھو، پہلی چیز یہ میرا پہلا پیغام ہے آج نوجوانوں کے نام۔ دوسرا پیغام نوجوانوں کے لیے آج کا میرا دوسرا پیغام ہے، اور وہ پیغام ہے کہ اے نوجوانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ بات میں کیوں کہہ کر جا رہا ہوں، مجھے آپ کو معلوم ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ کر جا رہا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، حالانکہ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، ورنہ اگر میں بولنے کو آ جاتا ہوں تو میں کسی کو نہیں چھوڑتا ہوں، لیکن آج نہیں بولوں گا۔ لیکن اتنی سی بات میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں کہ آج ملک ہندوستان کے اندر کچھ لوگ ہیں کہ آج ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف ہمارے سماج میں رہنے والے نوجوان طبقہ ہے۔ نوجوانوں کو آج ان لوگوں نے ٹارگٹ بنایا ہے، اور ان لوگوں کا یہ مشن آج سے نہیں برسوں سے یہ مشن رہا ہے، اور آج وہ لوگ بہت حد تک وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے تو دیکھیں گے کہ آج ہمارے سماج کے اندر بہت سارے نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکیاں ہو، آج وہ مرتد ہو رہے ہیں، ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ بھئی
حال تو یہ ہے آج ہمارے نوجوانوں کا کہ ایک کپ چائے کے بدلے میں اپنا ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ پیارو، محبت تو بڑی دور کی بات ہے، پیسہ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ معاف کرے آج ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ کسی اور کے چکر میں پڑ کر، نیتاؤں کے چکر میں پڑ کر اپنا ایمان کا جنازہ نکال بیٹھے ہیں۔ اس لیے آج میرا دوسرا پیغام ہے نوجوانوں کے نام کہ اے نوجوانوں، چاہے حالات کیسی بھی ہو، پرستھتی کیسی بھی ہو، سچویشن کیسی بھی ہو، یاد رکھنا دنیا کے اندر جب تک تم زندہ رہنا اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا، اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی اور چیز کو ایمان کے ساتھ یعنی کسی بھی ایمان کا جنازہ نہیں نکالنا، یا پھر اپنے ایمان کو نہیں بیچنا، کیونکہ ایمان ہی آپ کی سب سے بڑی دولت ہے دنیا کے اندر۔ ایمان سب سے بڑی پونجی، ایمان سب سے بڑی دولت ہے ہمارے لیے۔ اگر دنیا کے اندر چند ہی چیزوں کی وجہ سے ایمان کا جنازہ نکال دیں گے تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی، آپ دنیا میں بھی فیلئر ہو جائیں گے اور آپ آخرت میں بھی فیلئر ہو جائیں گے۔ اس لیے ایمان کو حفاظت کرنا اور ایمان کے اوپر جب تک زندہ رہنا، آخری سانس تک ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا، کیونکہ ایمان کی ویلو بہت زیادہ ہے۔ ایمان کی ویلو کیا ہے؟ آئیے دو چار حدیثیں پڑھ کر میں تیسری چیز کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، اے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، آپ بھی ذرا اس کو سنیے، کیونکہ آج ہر دن موبائل کے ذریعے سے یہ نیوز، یہ خبریں ہم تک پہنچی جاتی ہے کہ آج ہمارے گھرانے کی کتنی بیٹیاں ہیں، آج مسلمان گھرانے کی کتنی بیٹیاں ہیں کہ آج پیار کے لیے، عشق کے لیے، محبت کے لیے، بھالو باسا کے لیے آج غیروں کا ہاتھ تھام کر گھر سے بھاگ جاتی ہے اور اپنا ایمان کا جنازہ نکال دیتی ہے، یعنی مرتد ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں سنو ایمان کی ویلو کیا ہے، اس حدیث کو سنو۔ عبداللہ بن جدعان، یہ عبداللہ بن جدعان، ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان بہت زیادہ فیاض قسم کا آدمی تھا۔ یہ عبداللہ بن جدعان بہت زیادہ خدمت خلق کو انجام دیا کرتا تھا۔ یہ آدمی عبداللہ بن جدعان یتیموں کی مدد کیا کرتا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ ان کے بارے میں علماء کرام تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان نے ایک مرتبہ 1000 اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کو کھانا کھلایا تھا۔ یہ عبداللہ بن جدعان بہت زیادہ دنیا کے اندر لوگوں کی بھلائی کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ جب اس کی موت ہو جاتی ہے، عبداللہ بن جدعان جب انتقال کر جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول آپ بتائیے عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر نہیں بلکہ جہنم کے اندر جائے گا۔ وہ لوگوں ذرا سوچو، وہ نوجوانوں ذرا سوچو، ایک آدمی دنیا کے اندر اتنا زیادہ اچھا کام کرتا ہو، اتنی زیادہ نیکیاں کرتا ہو اور خدمت خلق کو زیادہ سے زیادہ انجام دیتا ہو، اس کے باوجود بھی یہ عبداللہ بن جدعان جہنم کے اندر جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ وہ اس لیے جائے گا کیونکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان دنیا میں اچھا کام کرتا تھا، بھلے ہی وہ دنیا میں نیکی کا کام کرتا تھا، لیکن یہ عبداللہ بن جدعان کے پاس ایمان نہیں تھا، ایمان کی دولت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان نہ رہنے کی وجہ سے عبداللہ بن جدعان جہنم کے اندر جائے گا۔ ایمان کی ویلو کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ اے نوجوانوں، اگر کبھی پتہ لگانا ہو تو حضرت بلال کے زندگی اٹھا کر پڑھ لینا۔ وہ بلال کہ جب حضرت بلال کو مکے کی سرزمین پر ریتیلی گرم بالوں کے اوپر جب اس کو لیٹایا جاتا تھا، اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا، حضرت بلال کا چمڑا پگھل جاتا تھا، بدن پگھل جاتا تھا۔ حضرت بلال سے کہا جاتا تھا، اے بلال تم اپنے ایمان کے ساتھ کمپرمائز کر لو، اے بلال تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، لیکن حضرت بلال نے اپنا ایمان کو نہیں چھوڑا، حضرت بلال نے اپنے ایمان کے ساتھ کمپرمائز نہیں کیا۔ اے نوجوانوں، ذرا سی باتوں کے لیے اپنے ایمان کو برباد کرنے والوں، تباہ کرنے والوں، دیکھو اگر جاننا
ہو کہ ایمان کی کیا ویلو ہے۔ حضرت سمیہ کی زندگی کو اٹھا کر پڑھو، وہ سمیہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ سمیہ ایک غریب عورت ہے، وہ سمیہ جو ایک کمزور عورت ہے۔ حضرت سمیہ کو جوان بیٹے کے سامنے برہنہ کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم سے کپڑا کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت سمیہ سے کہا جاتا ہے، مکہ کے مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اے سمیہ تو کمزور ہے، اے سمیہ تو بوڑھی ہے، تجھے ہم لوگ تکلیف دینا نہیں چاہتے، تمہارے اوپر ظلم کرنا نہیں چاہتے، اے سمیہ بس اتنا کر لے، تو اپنے باپ دادا کی ملت پر آ جا، اے سمیہ تو اپنے ایمان کے ساتھ کمپرمائز کر لے، اے سمیہ تو نبی کا ساتھ چھوڑ دے، اے سمیہ تو اسلام کا انکار کر دے۔ میرے بھائیو، حضرت سمیہ کہتی ہے کہ اے مکہ کے کافرو، اے مکہ کے مشرکو، تم لوگوں کو جتنی سزا دینی ہو دے لو، جتنا ظلم ڈھانا ہے ڈھالو، پر سمیہ کی آخری سانس تک سمیہ اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے گی۔ اور سمیہ نے دکھایا کہ حضرت سمیہ شہید ہو گئی، اپنے جان کی قربانی دے دی، پر میرے بھائی اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کمپرمائز نہ کیا۔ تم کیا جانو ایمان کی ویلو کیا ہے؟ ذرا سی باتوں کے لیے تم اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہو۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن ایک انسان اللہ تبارک و تعالی سے کہے گا کہ اللہ میرے پاس جتنا سونا ہے تو لے لے، پر جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ میرے پاس جتنی دولت ہے تو لے لے، یا اللہ میرے پاس جتنی پراپرٹی ہے تو لے لے، بس مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پر ایسا نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن اگر آپ کے پاس ایمان نہیں رہے گا میرے بھائی، آپ دنیا کے اندر بھلے ہی آپ اچھا کام کر کے آئیے، پر کل قیامت کے دن آپ جہنم کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے ایمان کی آپ حفاظت کیجیے، ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جاتے ہیں، ایک اعلیٰ خوشبو کی مہک نبی کے پاس آتی ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ جبریل یہ کیسی خوشبو ہے، یہ کیسی خوشبو کی مہک ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ اس عورت کی خوشبو ہے۔ کون عورت؟ جو فرعون کے گھر میں اس کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، فرعون کے گھر میں نوکرانی تھی۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس دنیا کے اندر اس عورت نے وہ کون سا کارنامہ انجام دیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج جنت کے اندر سے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل سے سوال کیا، حضرت جبریل نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی یہ عورت ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، کنگھی کرتے کرتے کنگھی چھوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے۔ یہ عورت جب کنگھی اٹھاتی ہے تو بسم اللہ کہہ کر اٹھاتی ہے، یعنی اللہ کا نام لیتی ہے۔ جب اس عورت نے اللہ کا نام لیا، فرعون کی بیٹی نے سوال کیا کہ اے عورت تو نے جو یہاں پر اللہ کا نام لیا تو اللہ سے کون مراد ہے؟ کیا وہ میرا باپ ہے؟ اس عورت نے انکار کر دیا کہ اے فرعون کی بیٹی، میں تیرا باپ کو اللہ نہیں مانتی، میں تیرا باپ کو رب نہیں مانتی، میرا رب تو وہ ہے جو جس نے مجھے پیدا کیا اور جو مجھے پالتا ہے، جس نے پوری کائنات کا مالک ہے، جو تیرا باپ کا بھی مالک ہے، تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے، میں اسے اپنا رب مانتی ہوں، میں تیرا باپ کو رب نہیں مانتی ہوں۔ اور لوگوں سنو، فرعون کے گھر کا واقعہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا اے عورت اگر تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی تو میں اپنے باپ کے پاس جا کر شکایت کر دوں گی۔ کہا کہ شوق سے کر دے، جا تو شوق سے شکایت کر دے۔ فرعون کی بیٹی فرعون کے پاس آئی، کہا ابو جان آپ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتے ہیں، اور لوگ آپ کو رب بھی مانتے ہیں، آپ کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن ابو جان ہمارے گھر میں جو نوکرانی ہے، ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی عورت ہے، وہ عورت آپ کو خدا نہیں مانتی، آپ کو رب نہیں مانتی۔ فرعون نے کہا کیسی بات ہے، سارے لوگ مجھے رب مانتے ہیں، سارے لوگ میرے سامنے آ کر سجدہ کرتے ہیں،
اور اس عورت کی اتنی ہمت، اتنی جرأت کہ یہ مجھے اللہ نہیں مانتی، یہ مجھے رب نہیں مانتی، لاؤ اس کو میرے سامنے حاضر کرو۔ فرعون کے گھر میں کام کرنے والی عورت ہے، کام کرنے والی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت ہے، اس کو اس کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ اے عورت، تیرے بارے میں جو مجھے خبر ملی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اے عورت، کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانتی؟ اس عورت نے کہا کہ فرعون جا جا جا، ہٹ، سائڈ ہٹ، تو اور وہ بھی اللہ نہیں، میں تجھے اللہ نہیں مانتی۔ فرعون کہتا ہے کہ عورت، میں تجھے آپشن دے رہا ہوں، اگر تو مجھے اپنا رب سویکار کر لیا تو چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے مجھے اپنا رب تسلیم نہیں کیا، اگر تو نے مجھے اپنا رب نہیں مانا، تو تجھے اور تیرے ایک ایک بچے کو میں زندہ آگ میں پھینکوا دوں گا، میں زندہ آگ میں جلا دوں گا۔ نوجوانوں، ذرا اس حدیث کو بھی ذرا سنو، میری ماؤں بہنوں، پردہ کے پیچھے سے ذرا اس حدیث کو بھی سنو، ایمان کی ویلو کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، اور ایمان کسے کہتے ہیں ذرا دیکھو۔ اس عورت نے انکار کر دیا کہ فرعون جا، میں تجھے اپنا رب نہیں مانتی۔ فرعون نے کیا کیا؟ ماں کے سامنے ایک ایک بچہ کو زندہ آگ میں پھینکوا دیا، زندہ آگ میں جلا دیا۔ مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ کہ ایک ماں کبھی یہ برداشت کر سکتی ہے کہ ان کی نظروں کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ آگ میں زندہ جل جائے، اس کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے اگر بچہ جل جائے، فوراً آنن فانن ہم اس کو اسپتال میں لے جاتے ہیں، تاکہ بچے کو بچانے کے خاطر ہم اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، اپنا بچہ سے سب کو پیار ہوتا ہے، سب کو محبت ہوتی ہے، لیکن جب ایمان کی بات آئے تو بچے کی محبت ایک جگہ، ایمان ایک جگہ۔ میرے بھائی، اس ماں کے سامنے میں اس کا ایک ایک بچہ زندہ آگ میں جلا دیا گیا، لیکن اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کمپرمائز نہیں کیا۔ اس نے فرعون سے یہ نہیں کہا کہ اے فرعون، میرا بچہ کو چھوڑ دے، میں تجھے رب ماننے کو تیار، اے فرعون، میرا بچہ کو آگ سے نکال دے، میں تجھے اللہ ماننے کو تیار۔ اس عورت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ سارے بچے ماں کے سامنے جب زندہ آگ میں جل گئے، اب ایک بچہ بچ جاتا ہے، ایک بچہ، وہ بھی دودھ مہا بچہ، دودھ پینے والا بچہ، شیرخی دودھ پینے والا بچہ، وہ بھی ماں کی گود میں بچ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو قوت گویائی عطا کرتا ہے۔ وہ دودھ پینے والا دودھ مہا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میری ماں، آپ مجھے آگ میں لے کر کود جاؤ، اے میری ماں، آپ مجھے آگ میں لے کر کود جاؤ، کیونکہ آخرت کی آگ سے یہ دنیا کی آگ بڑی ہلکی ہے، آخرت کے عذاب سے یہ دنیا کا عذاب بڑا ہلکا ہے۔ میرے بھائی، وہ ماں اپنے دودھ پیتا بچہ کو لے کر آگ میں کود جاتی ہے، پر اپنے ایمان کے ساتھ کبھی کمپرمائز نہیں کرتی ہے۔ اس لیے آج میرا دوسرا پیغام کیندوا بشن پور کے نوجوانوں کے نام یہ ہے کہ حالات کیسی بھی ہو، پرستھتی کیسی بھی ہو، میرے بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرے، پرستھتی کیسی بھی ہو، اگر کوئی آپ کی گردن پر تلوار رکھ کر اگر آپ کے ایمان کو اگر بیچے خریدنا چاہے، میرے بھائیوں، گردن کٹا دینا، پر اپنے ایمان کو فروخت مت کرنا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اپنی جان کی قربانی دے دینا، شہید ہو جانا، پر آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا۔ بولی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہی بات ہے حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی نے وصیت کیے تھے کہ اے معاذ، یا معاذ، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اگر تمہارے جسم کو اگر کاٹ کر بوٹی بوٹی کر دیا جائے، اے معاذ، اگر تجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے، تم اپنے جسم کو بوٹی بوٹی کروا لینا، تم زندہ آگ میں جل جانا، پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تسلیم نہ کرنا، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں گے، بس ہم اپنے ایمان کے ساتھ استقامت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ پھر سے بولیے انشاءاللہ۔ یہ میرا دوسرا پیغام ہے نوجوانوں کے نام۔ تیسرا پیغام، آج میں نوجوانوں کے نام میرا تیسرا پیغام یہ ہے، کیونکہ میرا موضوع ہی ہے نوجوانوں کے تعلق سے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ یہ جو دور ہے، سنیے، یہ جو دور ہے، یہ دور بڑا خطرناک دور ہے۔ اس دور میں
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ کر جا رہا ہوں معلوم ہے؟ میں یہ بات اس لیے کہہ کر جا رہا ہوں کہ آج جانوروں میں اور ہمارے نوجوانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ چھوٹا منہ بڑی بات کہہ کر جا رہے تھے، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، پر آج مجھے کہہ لینے دیجئے، جانوروں میں اور ہمارے سماج کے نوجوانوں میں آج کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، اس لحاظ سے کہ جانور کا جہاں دل کرتا ہے وہ جاتا ہے، اپنی جنسی خواہشات کو پوری کر لیتا ہے۔ ہمارا نوجوان بھی آج اس سے پیچھے نہیں ہے، ہمارا نوجوان کا دل کرتا ہے جاتا ہے، جہاں دل کرتا ہے جاتا ہے اور اپنی جنسی خواہشات کو پوری کر لیتا ہے۔ اور مجھے معلوم ہے یہ وہ دور ہے، یہ وہ دور ہے، اشارتاً یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں کہ جس دور میں اویو ہوٹل کھول دیے گئے ہوں۔ اویو ہوٹل کا معنی کیا ہے سب کو معلوم ہے، ڈیٹیلز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دور میں سینما ہال کھول دیے گئے ہوں، جس دور میں پارک کھول دیے گئے ہوں، جس دور میں ان کی طرف سے ان لوگوں کو لائسنس دے دیے گئے ہوں، جس دور میں ایک سو روپیہ کے لیے اور دو سو روپیہ کے لیے ہماری ماں اور بہنوں کے جسم سے کپڑا نکل جاتا ہو، ایسے دور میں شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ بڑا کٹھن کام ہے۔ لیکن پھر بھی نوجوانوں میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ آپ زنا سے بچیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور ایک راستہ بھی آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، مجھے معلوم ہے آج یہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو رشتہ میں تم آج اپنے درمیان بنا رہے ہو، اے نوجوانوں، آج جو تم لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو بوائے فرینڈ کے نام پر اور گرل فرینڈ کے نام پر، یہی وہ راستہ ہے جو تمہارے لیے برائی کا راستہ کھول دیتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو تمہارے لیے زنا کا راستہ کھول دیتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان، ایک مومن کبھی زنا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں، اے نوجوانوں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اے نوجوانوں تم زنا سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اوہ دنیا والو بس تم دو چیزوں کی حفاظت کر لو، اگر تم دنیا کے اندر دو چیزوں کی حفاظت کر لو گے تو میں نبی تمہیں جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں، میں نبی تمہیں جنت میں جانے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اے نوجوانوں بس آپ کو دنیا کے اندر دو چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، نبی نے بیان فرمایا الفم والفرج، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے اور آپ کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اس دور میں بھی اپنی زبان کی آپ کو حفاظت کرنی ہے اور اپنی شرمگاہ کی آپ کو حفاظت کرنی ہے۔ لیکن ہاں اگر آپ کو یہ لگے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اگر آپ کو یہ لگے کہ اس فتنہ سے بچنا، اس گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، میرے بھائیوں آپ کے لیے اسلام نے نکاح کا راستہ کھول دیا، نکاح کا راستہ کھول دیا۔ اے نوجوانوں جاؤ تم نکاح کر لو، اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے، اگر آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، تو اسلام نے کہا کہ اے نوجوانوں جاؤ تم نکاح کر لو، اور یاد رکھو اگر تم جب نکاح کرو گے تو وہ اغض للبصر واحسن للفرج، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی، نظر کی بھی حفاظت ہو جائے گی، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی، جاؤ تم نکاح کر لو۔ لیکن ہاں یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھنا، آج ہمارا نوجوان نا نکاح کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں بھی فیلئر ہے۔ کتنا بڑا فیلئر ہے، آج ہمارا نوجوان جب نکاح کرنے کے لیے جاتا ہے تو خوبصورت لڑکی کو ترجیح دیتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان جب نکاح کے لیے جاتا ہے تو اس کے باپ کی پراپرٹی کو اور اس کے باپ کی جائیداد کو ترجیح دیتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان جب نکاح کے لیے جاتا ہے تو ڈگری کو ترجیح دیتا ہے۔ بھائیو نوجوانوں کو یہ پیغام میں دے کر جا رہا ہوں، نوجوانوں ایک تو بات ہے کہ تم زنا شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے تم نکاح کرو، اور جب تم نکاح کرنے کے لیے جاؤ کسی لڑکی کا جب تم انتخاب کرو تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے صرف انتخاب مت کرو، کسی نچنیا لڑکی کا انتخاب مت کرو،
بلکہ دیندار، جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار پرہیزگار متقی لڑکی کو تم انتخاب کرو، دیندار لڑکی سے تم شادی کرو۔ اگر تم نے دیندار لڑکی سے اگر تم نے دنیا کے اندر شادی کر لیا، یقین مانو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، یہ تمہاری بیوی تمہاری دنیا بھی جنت بنا دے گی اور آخرت بھی سنوار دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس معاملے میں بھی آج ہمارے نوجوان بہت پیچھے چل رہے ہیں۔ خبردار دیندار لڑکی کو ترجیح دو۔ اچھا یہاں پر نا اور ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں، وہ چیز کیا ہے؟ ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کہیں اور پہ جا کے منہ مار کے چلا آتا ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی۔ اور میں آپ کے سامنے یہ سچ بول رہا ہوں بھئی، موبائل تو سب کے ہاتھ میں ہے نا، سب کو معلوم ہے موبائل سب کے ہاتھ میں ہے۔ فلاں جگہ سے فون آیا، تنویر صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ بھئی کیا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے سماج میں ایک لڑکا ہے اپنی بھابھی کو لے کے بھاگ گیا، اب کیا کیا جائے؟ ایک بات سن کر تو آپ کو بڑی افسوس بھی ہوگی، بڑی حیرت بھی ہوگی، اور اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ کچھ دنوں کی بات ہے، اتر پردیش بول رہا ہوں، معاف کرنا، اتر دناجپور، ویسٹ بنگال کے اندر ایک ڈسٹرکٹ ہے اتر دناجپور۔ اتر دناجپور کے اندر سے میرے موبائل میں فون آیا، کہا کہ مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک داماد نے اپنی ساس کو لے کر بھاگ گیا۔ نعوذ باللہ، یہ حال ہے، ابھی ساس کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ادھر ادھر تو بڑی دور کی بات ہے، اور ہاں بہت طرح کی بات ادھر نہیں جانا چاہوں گا، بس اتنا پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ نوجوانوں یاد رکھو، جب تم شادی کر لو نا تو پھر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھو۔ یہ جو تم جا رہے ہو نا، کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھو، کیونکہ شادی کے بعد یہ غلط کام کر لینا، شادی کے بعد اس کو انجام دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اگر غیر شادی شدہ انسان اگر یہ کام کرے، یہ غلط کام کرے تو اس کو 100 کوڑا لگایا جائے گا، لیکن شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر کوئی یہ کام کرے تو نوجوانوں یاد رکھو یہ اتنا کبھی گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر یہ غلط کام کر لے تو اس کو پتھر مار مار کر اس کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شادی کرنے کے بعد بھی کسی اور کی طرف جانا، کہیں اور کے بارے میں خیالات اپنے ذہن کے اندر پیدا کرنا، یا اس غلط کام میں پکڑا جانا، یا اس غلط کام کو کرنا، میرے بھائیوں کر لینے کے بعد اس کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں۔ اگر کوئی، پھر سے مسئلہ کو سنیے کتنا بڑا گناہ ہے، اگر کوئی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شادی کرنے کے بعد بھی اگر اس کام کو انجام دیتا ہے تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسے پتھر مار مار کر اس کو رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں تیسرا پیغام آپ لوگوں کے نام جو میں دے کر جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کی آپ حفاظت کریں۔ اگر دنیا میں کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ جنت کے اندر جائیں گے، اور اس کی ضمانت میں ہی نہیں، اس کی ضمانت اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں۔ اچھا چوتھا پیغام کیا ہے؟ نوجوانوں کے نام میرا چوتھا پیغام یہ ہے موبائل کا صحیح استعمال کرنا۔ موبائل سب کے ہاتھ میں موبائل، بچے کو چپ کروایا یہاں پہ جو بیٹھے۔ اچھا موبائل، دیکھیں ایک بات نا میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں، کل قیامت کے دن دیکھیں جنت کے اندر کون جائے گا، جہنم کے اندر کون جائے گا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایمان شرط ہے۔ ایمان لے آنے کے بعد جنت کے اندر کون جائے گا، جہنم کے اندر کون جائے گا، یہ تو رب ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بتا کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر انسان جہنم کے اندر جائے گا تو جہنم میں جانے کی جتنی بھی وجہ ہوں گی ان وجہ میں سے ایک وجہ ہوں گی یہ موبائل فون۔ اس موبائل فون کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سماج کے اندر موبائل کا سب سے زیادہ اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو آج ہمارا نوجوان کرتا ہے، سب سے زیادہ غلط استعمال کرتا ہے۔ نوجوانوں
اس مسئلہ کو یاد رکھو کہ جو موبائل ہے نا، یہ موبائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے خدا را اس موبائل کا غلط استعمال نہ کرو۔ آج ہمارا نوجوان رات کے اندھیروں میں لائٹ بند کر دیتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں، کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، موبائل میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر میں سنی لیونی کا نام لوں گا تو سب ہنسنے لگیں گے کہ مولوی کو کیسے پتا۔ ارے بھائی پڑھتا بھی ہوں کتابیں وغیرہ اخبارات وغیرہ، تو بات آ ہی جاتی ہے، خبر آ ہی جاتی ہے۔ اکثر نوجوان آج موبائل کے ذریعے سے گندی گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، گندی گندی فوٹوز دیکھتے ہیں۔ اچھا اور ایک چیز آپ کے سامنے میں بتا کر جاتا ہوں، آج ہمارا نوجوانوں کا عالمیہ یہ ہے، حال یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان جب موبائل چلاتا ہے، فیس بک چلاتا ہے یا انسٹاگرام چلاتا ہے یا ٹویٹر چلاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اسے جو چیز اچھی لگتی ہے، اب مان لیجئے ایک گانا بہت بہترین گانا ہے، اس میں ایک لڑکی کمر دکھا کر ڈانس کر رہی ہے، اب اس نوجوان کو بڑا اچھا لگا، اس نے کیا کیا؟ فوراً اس کو شیئر کر دیا، اس کو فوراً پھیلا دیا۔ ایک گانا بڑا اچھا گانا ہے، فوراً اس کو شیئر کر دیا۔ ایک فلم کا پارٹ بڑا اچھا ہے، سلمان خان کا ہے، شاہ رخ خان کا ہے، اس میں گندگی پروسی جا رہی ہے، بے حیائی پروسی جا رہی ہے، آج ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ چھٹ سے اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ ورنہ آپ موبائل چیک کیجئے، کتنے ایسے نوجوان ہیں، ان کی فیس بک آئی ڈی میں جا کر دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی گندی چیزوں کو اس نے شیئر کر کے رکھی، کتنی ساری گندی چیزوں کو۔ نوجوانوں ایک مسئلہ یاد رکھنا، یہ جو موبائل ہے نا اور اس کے ذریعے سے آپ گندی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ بیان فرماتا ہے، اے نوجوانوں، موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو پھیلانے سے پہلے، نشر کرنے سے پہلے، شیئر کرنے سے پہلے اس آیت کو ذرا سن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ بھی موبائل کے ذریعے سے گندی چیزوں کو پھیلاتے ہیں، جو لوگ بھی موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اس لیے موبائل کا صحیح استعمال کرو۔ اچھا اور ایک غلط استعمال کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دینی پوسٹ سمجھ کر بہت ساری چیزوں کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟